حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العزت کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ القدر میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ رمضان اور قرآن، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی وہ رات جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خیر و برکت دی، خود فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اور یہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن یہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، کیا قرآن ہمارے حق میں یہ گواہی دے گا؟ کیا وہ ہمارا شفیع بنے گا؟ کیا واقعی قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے قرآن حکیم ہمارے لیے وکالت کرے؟ کیا ہم قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں اپنی کتاب سے بے تعلق؟ یہ قرآن تو شفا ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ مسلمان کی بے رغبتی کیوں ہے؟ بے رغبتی کا سبب یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ قرآن ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے دیکھیں گے قرآن مجید ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے۔ پہلی مثال ہم چھوٹے سے بیج سے لیں گے۔ ایک بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا ہے، اس کی زندگی کا پورا پروگرام موجود ہوتا ہے۔ ہر طرح کی انسٹرکشن اس بیج کے اندر ہوتی ہے کہ اس بیج سے کیسی کمپل نکلے گی، جڑ کیسی ہوگی، پودے کا قد کتنا ہوگا، پھر اس پر پھول کیسے کھلیں گے،
اس کا پھل کیسا ہوگا، ہر ایک چیز بیج کے اندر ہوتی. مثال کے طور پر گندم کا بیج، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا چنا اگائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مکھی بوئیں تو انار اگائیں، کیونکہ بیج کے اندر ساری رہنمائی موجود ہے. ہماری زندگی کا معاملہ اس لحاظ سے مختلف ہے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے ہمارے بدن کے لیے. ہمارے بیسک سیل کے اندر وہ پروگرام رکھ دیا تھا، اسی کے مطابق ہمیں وجود ملا، اسی کے مطابق عمر بھی، اسی کے مطابق ہماری زندگی، ہمارے مادی وجود کے فیصلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے جانداروں کی نسبت مختلف طرح سے تخلیق کیا. ہمیں بے اختیار مخلوق نہیں بنایا، با اختیار بنایا. اور با اختیار ہوتے ہوئے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں عقل عطا کی، برائی بھلائی کی پہچان دی. یہ ہمارے لیے اندرونی مددگار ہے، انٹرنل سپورٹرز. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء بھیجے اور زندگی کا پروگرام دینے کے لیے ہم زندگی کیسے گزاریں اس کے لیے کتابیں بھیجی. آخری کتاب قرآن مجید. تو آپ سادگی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ بیج کی رہنمائی تو اس کے اندر ہے، سیڈ کے اندر، اس لیے کسان کو رہنمائی دینی نہیں پڑتی. لیکن ہماری زندگی کی رہنمائی کا پروگرام ہمارے اندر نہیں ہے. اس رہنمائی کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے توسط سے انسانوں کو سکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی. تو قرآن ہمارے لیے انسٹرکشن مینول ہے. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشینری جو آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں یا آفیسز میں مختلف جگہوں پہ جو یوز کرتے ہیں، ہر مشینری کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے اس مشینری کو یوں استعمال کریں، یوں یوں یوں. وارنٹی بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے استعمال کیا تو یہ مشینری ٹھیک کام کرے گی، اور اگر اس کے مطابق کام نہیں کیا تو کوئی وارنٹی نہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتاتی، انفرادی بھی اجتماعی بھی. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے ہم کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، ہم کیا بولیں کیا نہ بولیں. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں سن سکتے، ہم اپنے اہل خاندان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، رشتہ کیسے جڑے گا، اور اس راستے کے وہ کون سے مقامات ہیں جو جائز نہیں ہیں. پھر حقوق و فرائض کس طرح سے ہم نے ادا کرنے ہیں، ہم کیسے کمائیں کیسے خرچ کریں، ہماری حکومت کے معاملات کیسے چلیں گے، لوگوں کے درمیان عدل کیسے ہوگا. پھر اسی طرح سے یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں عدل کیسے قائم ہو سکتا ہے اور اس زمین پر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. تو یہ کتاب ہم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے کلی رہنمائی کا پروگرام ہے. یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اور کتنی اہم بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتے ہیں. یہ قرآن زندگی کی رہنمائی کی کتاب تو ہے، لیکن انسانوں کی سربلندی بھی اسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور یہی کتاب ہے جس کے ساتھ انسانوں کی پستی بھی بندھی ہوئی ہے. اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن مجید زندگی کی کتاب ہے. اس قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے تو رمضان میں پورے معمول بدل جاتے ہیں. ساری زندگی قرآن کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے.
باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہو انفرادی طور پر تب بھی، قرآن مجید کے حوالے سے قیام اللیل ہو تب بھی. قیام اللیل میں کس طرح سے قرآن مجید کو سنا جاتا ہے. پھر قرآن مجید کے حوالے سے خاص کام دورہ قرآن، جیسے بخاری کی روایت ہے کان رسول اللہ اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب آپ کے پاس حضرت جبریل آتے اور دورہ قرآن کرواتے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو دہراتے تھے. تو یہ قرآن اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا. وہ لوگ جو کبھی قرآن نہیں کھولتے اس مہینے میں کھول لیتے. اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے، علمی مجالس منعقد کرنی ضروری ہے، قیام اللیل ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے. صحابہ کرام تو عام دنوں میں بھی 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، کچھ صحابہ 7 دنوں میں، کچھ اس سے زیادہ. تو اپنے لیے قرآن مجید کے اس تعلق سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس مہینے میں یہ تعلق قائم ہو جائے. زندگی کی کتاب ہے، کیا آپ اپنی زندگی کی کتاب نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ اس کو سدا ایسے ہی پڑھیں گے کہ کبھی سمجھ نہ آئے؟ حصول ثوابی کی نیت سے پڑھیں گے؟ کیا یہ کتاب رب تعالیٰ نے اس لیے نازل کی تھی کہ ہم اسے گھول کر پی لیں شفا کے لیے، گلے میں لٹکا لیں، یا دیواروں پر اسے خوبصورت رائٹنگز میں اپنے سامنے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں، یا عدالتوں میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں؟ یہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے انسانوں کے نام. آپ کو آپ کے کسی پیارے کا SMS آتا ہے، خط آتا ہے یا میل، اجنبی زبان میں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہر صورت آپ کو پتہ چل جائے اس خط میں کیا ہے، اس میسج میں کیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے پاس جائیں گے جو اس کو جانتا ہو. کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم ترجمہ نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. نہیں جانتے تو جان لیجئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. قرآن مجید زندگی کی کتاب ہے. اس رمضان میں اپنی زندگی کی کتاب سے تلاوت کا تعلق بھی بنائیے، اس کتاب کو ریوائز بھی کریں، دورہ قرآن بھی کریں، مختصر اس کی تفسیر بھی سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور قیام اللیل میں اسے سنیں بھی. پھر رمضان کے بعد اسے کبھی نہ چھوڑیں، اور ارادہ کر لیں اگر آپ قرآن مجید کو اپنی زبان میں نہیں سمجھتے کہ اب میں نے اس کتاب کا علم ضرور حاصل کرنا. کمٹمنٹ، دعا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. تو عزم کر لیں زندگی کی کتاب کو سیکھنا ہے. ہر بار رمضان آتا ہے قرآن کا پیغام لیے ہوئے، لیکن رمضان سے کیا واقعی سب لوگ قرآن کا پیغام لیتے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، جس مہینے کی خاص فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ جو تعلق ہلکا پھلکا قائم بھی ہوتا ہے وہ بعد میں برقرار نہیں رہتا. جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر قیمتی مشینری ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس مشینری کو یوں استعمال کرنا شروع کر دیں گے. آپ اس کا انسٹرکشن مینول خود نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو
سمجھیں گے، چلوائیں گے اس سے جو اسے پورے طریقے سے چلا سکتا، پھر اس مشینری کو استعمال کریں گے، پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ تو اپنی اس مشینری کو چلانے کے لیے ایک اپنا وجود اور پھر ایک پوری امت کا وجود ہے۔ اس کے تمام معاملات کو چلانے کے لیے قرآن رہنما کتاب ہے، اس کی رہنمائی سے فائدہ حاصل کرنا۔ رمضان کا موسم برکت والا ہے، پلان کریں تلاوت قرآن کے لیے، پلان کریں قیام اللیل کے لیے، پلان کریں دورہ قرآن کے لیے، اور سب سے بڑی پلاننگ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سمجھے، خود قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ کون ہے جو خاص نہ بننا چاہتا ہو؟ خاص لوگ تو اہل القرآن ہیں، اہل اللہ اہل القرآن ہے، اللہ نے انہیں اپنے کنبے کے لوگ کہا ہے، اپنے گھرانے کے لوگ کہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے پاس آئی ہے، رمضان ہر بار دلوں پر دستک دیتا ہے، اس بار جواب دیجئے، وہ جواب حوصلہ افزا ہو، اس بار اس پیغام کو قبول کر لیجئے، اس دعوت کو قبول کر لیجئے، اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں قرآن مجید کو زندگی کی کتاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔